2 دن پہلے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک ایگریمنٹ جو ہوا نا، اس کے اوپر بہت سارے دوست مختلف قسم کے بحث مباحثے کر رہے ہیں۔ کچھ دوست اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، کچھ خفا دیکھ رہے ہیں۔ اب ہر کسی کا اپنا سوچ، جس کی جیسی سوچ وہ ویسے ہی سوچے گا۔ لیکن میں چونکہ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہوں، یہ دیکھیے آپ، میں سعودی عرب میں ہی موجود ہوں اس وقت، یہاں پر کام کر رہا ہوں پچھلے 4 سال سے۔ تو میرے سامنے سے جو چیزیں گزر رہی ہیں یا جو چیز میں فیل کر رہا ہوں وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے، پاکستان اور سعودی عرب یہ پہلے سے بھی ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، حکومتی سطح پہ، عوامی سطح پہ، کیونکہ سعودی عرب وہ واحد ملک ہے، اس کے اندر تقریباً اس وقت 1 ملین سے اوپر یعنی 10 لاکھ سے اوپر پاکستانی روزگار کر رہے ہیں۔ اور پاکستان سے باہر اگر پاکستانیوں کی سب سے بڑی تعداد ہے تو وہ سعودی عرب میں مقیم ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش بھی آ جائے سعودی عرب کے اوپر، اور یہاں جو مقدس مقامات ہیں جیسے مکہ اور مدینہ، تو کون سا مسلمان ہے جو پیچھے رہے گا ان کی دفاع کرنے پہ؟ کیا آپ میں سے کوئی سوچے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ضرورت پڑ جائے مکہ اور مدینہ کے لیے، آپ پیچھے رہو گے؟ نہیں۔ اسی طرح سے میں بھی سوچتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آ گیا تو میں آگے رہوں گا۔ یہ جو حکومتی سطح کے اوپر جیسے ہوا، یہ ایک قسم کا، یہ تو اب بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنے والی بات ہوئی نا، کیونکہ حکومتی سطح پہ بھی ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے ایک طرح سے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش بھی آ جائے تو چلو یہ باتیں رہی یہاں تک۔ کچھ دوست اختلاف کرتے ہیں کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سعودی عرب بنا کچھ کیے ہوئے ایٹم بم کا مالک ہو گیا۔ بھائی، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے، یہ جانتے ہیں بڑے لوگ، حکومتی سطح پہ ان کی باتیں ہیں، حکومتی سطح پہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ تو اگر سعودی عرب مالک ہو بھی گیا تو مجھے لگتا ہے سعودی عرب اس کا حقدار بھی تھا اگر مالک ہوا تو، کیونکہ سعودی عرب ہر مشکل میں ہر وقت آپ کا ساتھ دیتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب کسی مسئلے میں پیچھے رہتا ہے۔ اب رہی اور بات کہ کچھ دوست بول رہے ہیں کچھ اور ملک بھی اس میں شامل ہونے والے ہیں، جس طرح سے یہ نیٹو ہے گورے لوگوں کا، اسی طرح سے یہ عرب لوگ اپنی نیٹو بنانے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھائی عرب جانتے ہیں یا پاکستان والے جانتے ہیں کہ بنایا جائے نیٹو یا نہ بنایا جائے۔ مجھے تو لگ رہا ہے بنایا جائے، کیونکہ جو مسلمان ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، ان کے اندر اس وقت تھوڑے حالات غیر مسلموں کی نسبت تھوڑے سے بگڑے ہوئے، تو ہونا چاہیے نیٹو، کسی کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں، اپنے اندرونی مسائل ٹھیک کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، مگر اس وقت جو ہے سعودی بہت خوش ہیں، سعودی تو ہم سے بھی زیادہ خوش ہیں۔ ہماری خوشی تو ایک حد تک ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دل میں یہ چیز بٹھائی ہوئی ہے، ہمارے نصیب میں تو جیتے جی تک یہی نوکری، غلامی، یہی مزدوری ہے ہم نے کرنی ہے۔ اس معاہدے سے ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ معاہدہ ہوا، ایسا نہیں ہوا کہ اب پاکستان میں شیر و شکر کی نہریں بہنے لگ گئی، ہم بیٹھ کے وہاں پر کھانے لگیں گے، پینے لگیں گے اور ہمیں مزدوری کے لیے یہاں پر نہیں آنا پڑے گا۔ نہیں، سب کچھ ویسا رہے گا جیسے پہلے تھا۔ یہ اس طرح کا ایک ایگریمنٹ ہے، اگر کبھی سعودی کو ضرورت پڑ گیا تو پاکستان کو ضرورت پڑ گیا تو سعودی، پہلے بھی تھے۔ اب یہ ہے کہ کوئی اگر اس طرح کا حرکت کرنے کا سوچے تو ان کے سامنے یہ ایگریمنٹ ہے، اگر سعودی پر کوئی حرکت کریں گے تو پاکستان آئے گا ہی آئے گا، تو پھر پاکستان کو مذمت یا پاکستان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر اسی طرح پاکستان کے اوپر کچھ ہو جائے تو پھر ان کی مرضی، یہ آئیں یا نہ آئیں، جس طرح سے ایگریمنٹ ہے تو ان کو بھی پھر آنا پڑے گا۔ تو اب سب کچھ آپ دوستوں کے سامنے، میں اس کے اوپر اور کیا رائے دوں۔ میں اتنا صرف آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس ایگریمنٹ کے توسط سے سعودی بہت خوش ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چھپری کے نیچے آ گئے ہیں جو مجھے لگتا ہے ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ سو اس وقت یہ بہت خوش جا رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ یار ہمیں ایک ایسا امبریلا میسر ہو گیا جس کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو ممکن ہے اس میں ایران بھی جڑ جائے، متحدہ عرب امارات بھی جڑ جائے، قطر، کویت وغیرہ بھی جڑ جائیں، کیونکہ پاکستان کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو اسلامی ممالک میں اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جڑیں گے پھر ساتھ میں، ان کو ضرورت ہے بھائی، جن کے پاس نہیں ہے نیوکلیئر پاور، آپ دیکھ لو ایک کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، ایک کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس جب نیوکلیئر ہے پھر بھی حملے ہو رہے ہیں، تو اس کا مجھے لگتا ہے حل یہی رہے گا کہ کوئی اسلامک نیٹو ہو، جس طرح سے یورپی ممالک کا آپس میں اتفاق ہے، کوئی ایک پر حملہ تو سب پر حملہ، اسی طرح ایسے اگر پاکستان پر خدا نخواستہ ہندوستان حملہ کرے تو ان سب پہ حملہ تصور ہو، اگر ان ممالک میں سے کسی کے اوپر حملہ ہو تو پھر یہ تصور ہو کہ پاکستان پر بھی حملہ ہے، تب جا کے بات بنے گی۔ دیکھیے ان فیوچر کیا ہوتا ہے۔
باقی میری دم تک، میری ذات تک تو مجھے لگتا ہے مجھے اس معاملے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، لیکن میں بجائے رنجیدہ یا غمزدہ ہونے کے میں خوش ہوں، ایسا ہونا چاہیے جیسے ہوا، میرا یہ رائے ہے۔ آپ دوستوں کا کیا رائے ہے؟ آپ کے لیے کمنٹ باکس کھلا ہے۔